کریں جی. اب ایاز صاحب، آپ یہ جو ایک سہ فریقی اجلاس میں بات چیت ہوئی خاص طور پر چین افغانستان کا تعاون، کیونکہ پہلے افغانستان کا جو جھکاؤ ہے وہ بھارت کی طرف تھا اور بہت ساری دہشت گردی بھارت تھرو افغانستان بھی کرتا تھا، تو آپ کے خیال میں اب کتنا یہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے؟ جھکاؤ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک سی فریقی مذاکرات ہو گئے اور جھکاؤ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا اس طرح. اچھی امیدیں، مثبت امیدیں اس سے ضرور وابستہ کرنی چاہیے کہ اچھا ماحول میں ایک گپ شپ ہوئی، لیکن ڈیمیج اتنا زیادہ ہے دعا. اور یہ آپ کیا توقع کریں گی اس سے؟ گجرات کا کسائی، اس کے بعد اب انڈیا کا کسائی، اس سے کیا ہو سکتی ہے؟ ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا کہ اب چونکہ اس محاذ پہ شکست ہوئی ہے تو وہ اس محاذ پہ آئے گا، اور وہ آنا شروع ہو گیا. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ کوئی علیحدگی پسند ہو، کوئی آزادی کی تحریک چلا رہا ہو، وہ معصوم بچوں کو نشانہ بنا سکتا ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح پاسبل ہے. کیونکہ جب آپ کوئی علیحدگی کی تحریک بھی چلاتے ہیں یا آپ آزادی کہہ لیں کہ جی آپ آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، آپ آزاد اپنا وہ چاہتے ہیں کہ وطن، تو اس میں بچوں کی اس طرح سے قربانی دینا، اس سے زیادہ شرمناک کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اور یہ اسرائیل اور انڈیا کی تو سمجھ میں آتی ہے، ظاہر ہے اسرائیل بھی یہی کرتا ہے، وہ فلسطین میں معصوم بچوں کو مارتا ہے. اور انڈیا بھی اب اسی ڈگر پہ چل پڑا ہے، کیونکہ وہ آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ چونکہ سپورٹ رہی ہے اسرائیل کی انڈیا کو، اور ظاہر ہے ان کی پریزنس بھی وہاں تھی، اور اس کے بعد جو حشر ہوا ہے اب میرے خیال وہ اس طرف زیادہ اور زیادہ وہ کوشش کریں گے اس طرح کے واقعات اس ملک میں ہوں. دیکھیں طالبان، ہم غلط فہمی میں رہے، ہم سمجھتے تھے کہ شاید ٹی ٹی پی اور دوسرے طالبان میں کوئی فرق ہے. یہ فرق بہت پہلے، بہت مدت پہلے یہ ختم ہو گیا تھا، جب وہ ایک دوسرے کے لیے انہوں نے اظہار تعزیت کے اور اظہار ہمدردی کے بیانات دینے شروع کر دیے تھے. لیکن پھر جب افغانستان میں حکومت چینج ہوئی تو ہم سمجھے کہ بس اب تو ہماری شاید حکومت آ گئی ہے، اور وہ غلط فہمی بھی ہماری بڑی جلدی دور ہو گئی. ہم نے پوری دنیا سے منتیں کی کہ ان کے فنڈز بحال کر دو، ان کو امداد دو، یہاں بہت برے حالات ہیں، لیکن اس کا بدلہ ہمیں یہی ملا. آج آپ دیکھ لیں کرکٹ کا میدان ہو یا کوئی اور میدان ہو، افغانوں میں اتنی نفرت بھر دی گئی ہے. انڈیا نے نو ڈاؤٹ وہاں بہت کام کیا ہے، اور وہ نفرت اب نظر آتی ہے، ان کے ہر جیسچر سے نظر آتی ہے، ہر قدم سے نظر آتی ہے ان کے. اور یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، یہ تو مطلب اس میں تو کسی کو بتانے کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ انڈیا خود کلیم کرتا ہے، وہ خود کہتا ہے، ان کا پرائم منسٹر کہہ چکا ہوا ہے کہ ہم بلوچستان میں کریں گے، کاروائیاں کریں گے. اور پھر مطلب کیا دہشت گرد ڈھونڈے ہیں یار انڈیا نے، خدا کی قسم. وہ معصوم بچے، خدا کا خوف کرو، شرم کرو. انڈین میڈیا کو چاہیے شرم دلائے اپنے پرائم منسٹر کو اور اس کی ٹیم کو کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. مطلب وہ لڑنا تھا نا، وہاں لڑ لینا تھا. ایک حملہ تم نے کر دیا تھا، اس کے بعد ہمارے حملے کے بعد آ جاتے نا، دوبارہ جوابی کارروائی کر لیتے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ مطلب اس طرح سے بچوں کو شہید کر کے، اور تم لوگ سمجھ رہے ہو پتہ نہیں مطلب ہم کیا کر لیں گے. جہاں تک ڈپلومسی کی بات ہے، وہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاست اور سفارت کاری ہمارے اختیار میں نہیں ہے. آبویسلی یہ سویلین گورنمنٹ کو ہی کرنا ہے. تو اس میں نو ڈاؤٹ ان دنوں کافی کام ہوا ہے جب سے یہ جنگ کا ماحول بنا ہے. اس میں ہماری گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا. اور اب وہ جو بلاول صاحب کی وہ زیر صدارت وہ ایک وہ وفد بھی بنایا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی اچھا انیشیٹو ہے، بالکل جانا چاہیے. وہ بہت زیادہ ممالک کا بھی پرائم منسٹر صاحب بھی پلان کر رہے ہیں جانے کا. اسحاق ڈار صاحب نے اتنے لوگوں سے بات کی اس دوران، پرائم منسٹر نے بہت سے لوگوں سے بات کی. تو یہ تو ظاہر ہے بڑی اچھی چیز ہے. ڈوزیئر ہم نے بہت دیے لیکن دنیا پہ اثر نہیں ہو رہا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے اب ڈوزیئرز کا اثر ہوگا. اب ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بالکل ایگریشن کے ساتھ سفارتی مہم بھی چلانی چاہیے. اور کیونکہ اس وقت دیکھیں نا اسرائیل کے بھی حالات وہ نہیں رہے، اسرائیل بھی بڑی تیزی سے عالمی حمایت
کھو رہا ہے وہاں بھی کم ہو رہی ہے، وہ یورپی ملک چڑھے ہوئے ہیں اسرائیل پہ بھی، تو یقیناً یہ اثرات انڈیا پہ بھی آئیں گے. کوئی دوستی ہے نا تو وہ دوستی تو نبھانی تو پڑے گی اور پھر بھگتنی بھی پڑے گی. تو بہرحال اس سے زیادہ شرمناک اور کارروائی نہیں ہو سکتی کہ آپ بچوں کے خلاف کریں اور بچے شہید ہو جائیں اس میں. کیا میری سمجھ سے باہر ہے، اس پہ تو بات بھی نہیں کر سکتا میں. الیاس صاحب دیکھیں، یہ جو خوزدار میں واقعہ ہوا جتنی مذمت کی جائے، افسوس کیا جائے، لیکن یہ مودی نے جتنی مداخلت پہلے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ بلوچستان میں ان کی مداخلت ہے اور پراکسی وار کر رہے ہیں اس طرح، وہ ظاہر ہے وہ چاہتے تھے کہ جو بھی اس بارے میں بولتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، تو ظاہر ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بچوں کو اتنی شہادتیں بچوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات کرنا، دہشت گردی کرنا، یہ کہاں، یہ دنیا بھر میں بتانا چاہیے. بالکل اس کے بارے میں اب ثبوت تو ملے ہیں ان کے، تو ظاہر ہے اس کے بارے میں پہلے بھی شواہد تھے کہ ان کی مداخلت، کلبھوشن یادو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری ملی جلی ہیں، ان کے بارے میں ان کے پاس ثبوت بھی ہیں. تو اب دنیا بھر کو یہ اس چیز کے بارے میں آج جتنا افسوس دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے، تو یہ اس کے پیچھے بھارت ہی ہے. بھارت کو جب دوسری طرف سے کچھ نہیں ملا، اب عوام کا پریشر ہے، ان کی آرمی کا پریشر ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکے، تو اس کا بدلہ اس طرح تو نہیں لیں گے. عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ویسے تو وہ بڑا کہہ رہے کہ جی ہم نہیں کرتے حملہ، لیکن یہ جو آج جس طرح کا واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی واقعہ ہوئے ہیں، تو اس میں کافی ان کی اپنی ان کے رائٹرز وغیرہ نے لکھا کہ ایک بک تھی اینیمیز آف دی اینیمی، اس میں کہ پاکستان میں کتنے انہوں نے فنڈنگ کی، کس طرح کیا کام کیا. تو ظاہر ہے اس چیز کی جو ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں کر رہے ہیں، کے پی میں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے لیے دوسری سرحدیں بھی استعمال کی، اس کے افغانستان کی سرحد استعمال کی. اب احسان کا جو ان کا کالم وغیرہ جو اس طرح لا کے اس طرح کشمیر میں بھی خطرہ ہے. اس چیز میں پہلے بھی بتایا کہ جی اگر ان سے یہ نہیں ہوگا تو پھر وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح اتنے گھنونے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے. ظاہر ہے اپنے ملک میں اپنی بقا کے لیے، اپنے پریشر کم کرنے کے لیے. دوسری طرف ایک طرف کہتے ہیں کہ ایم او کی میٹنگز میں کہتے ہیں کہ جی آپ لے کے آئیں، جی اس مسئلے کو حل کریں، یعنی کہ امن کے لیے کام کریں. تو یہ ساری یہ چیزیں ہیں، یہ جھوٹی ہیں. اس وقت اس کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا. وہ جو بھی غلط سے غلط جو بھی اوچھے ہٹکندے استعمال کرنا چاہے گا وہ کرے گا، تاکہ پاکستان کو نقصان نیچا دکھانے کے لیے، اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے. کیونکہ مودی کی جو ذہنیت ہے وہ ایک بہت ہی گھٹیا قسم کی، اس میں وہ یہ استعمال کرنے کے لیے اس نے جتنی بھی فنڈنگ پہلے بھی کی ہے. اس کے بارے میں اس نے کہا کہ پاکستان کو ہم نقصان پہنچائیں گے. اس بارے میں اس نے کہا کہ بلوچستان میں ہماری مداخلت کہتے ہیں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جی مداخلت ہے ہماری، اس بات کو اعتراف کرتے ہیں وہ. تو اس چیز کو روکنا ہوگا، اب دنیا بھر کو اس کے لیے کرنا ہوگا آگے. پہلے بھی ڈوزیر دیے لیکن اب حالات دوسرے ہیں. اب خطے میں جو طاقت کا توازن تھا وہ ان کے حق میں نہیں ہے. اب جو پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو باتیں کرتا تھا وہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، وہ سیدھا گیدڑ تھا اور گیدڑ ہی رہے گا. صحیح. جی عامر صاحب، اب یہ جو دہشت گردی کے خلاف پاکستان، چین اور افغانستان کا اتفاق ہوا، بھارت تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، تو یہ کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟